السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلی۔ بناظرین، بڑی خبر یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ کور کمانڈر ایک ہیں، ان کی اہلیہ بھی گرفتار کر لی گئی ہے۔ ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ عمران خان کو باہر بھیجنے کی کوئی آفر ہوئی ہے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ ایک بڑا ہی خوفناک اور ایک بدقسمت حادثہ پیش آیا، جو آپ نے دیکھا کہ کشتی الٹ گئی، اس میں کئی پاکستانی جو تھے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 24 سے زائد پاکستانی ہیں جن کی ڈیتھ کنفرم ہو گئی ہے۔ اور جو کشتی الٹی ہے وہ یہ واقعہ جو ہے یہ 14 جون کا ہے، یعنی کہ آج سے ٹھیک 4 دن پہلے کا یہ واقعہ، اور آج ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ یہ بہت انفارچونیٹ ہے اور اس کی سب سے بڑی ذمہ دار اس وقت کی حکومت ہے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ ہم کیوں حکومت کے اوپر ہر بات ڈال دیتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ پچھلے یہ دوسرا واقعہ ہے جب سے یہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی اسی طرح بچے الٹے ہیں۔ اچھا، آپ یہ بھی سوچیں کہ جو حالات اس وقت اس حکومت نے بنا دیے ہیں اس ملک کے شہریوں کے لیے، جو لا لیسنس ہے، جو بے روزگاری ہے، جو افراتفری ہے، جو ڈالر اوپر جا رہا ہے، جو مہنگائی ہے، جو کمپٹیشن ہے، اور اس طرح کے جو لوگ بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں، ان کی آفیسز بنے ہوئے ہیں، وہ پاسپورٹ لے رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہر دن جو باہر جانے والے لوگ ہیں وہ ایک نیا ریکارڈ بنا رہے ہیں۔ کوئی انلیگل کوئی کچھ نہیں دیکھتا، یہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں، لوگوں کو یہاں سے اپنا مستقبل شاید تاریک نظر آتا ہے، لوگوں کو یہاں بے روزگاری نظر آتی ہے، یا لوگوں کو یہاں یہ حکومت کی جو ہے وہ غنڈہ گردی اور بدماشی نظر آتی ہے، تو لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ایک بچہ ان میں سے ایسا ہے جو سعودی عرب سے یہاں آیا یورپ جانے کے لیے، اور یورپ جا رہا ہے وہ غلط طریقے سے جا رہا ہے۔ اب ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی زندگیاں کمپرومائز کر کے ان کو یہاں وہ بھیج رہے ہیں، اس راستے پہ لگا رہے ہیں۔ اور حکومت کو ظاہر ہے، حکومت کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حکومت نے نواز شریف کو واپس لانا ہے، حکومت نے آئینی ترمیم کرنی ہے، حکومت نے ایکٹ پاس کرنے ہے، حکومت نے سپریم کورٹ کو چونا لگانا ہے، حکومت نے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا۔ حکومت نے ٹانگیں کھینچنی ہے صرف مخالفین کی، عمران خان کو پریشان کرنا ہے، اس کے راستے بند کرنے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ تقریباً 24 لوگ جو ہے وہ صرف ایک گاؤں کے، ایک جگہ کے، کشمیر کے جو چلے گئے، اور بتایا جا رہا ہے کہ 100 سے زائد پاکستانی اس کشتی کے اندر سوار تھے، اور وہ بیچارے بالکل قسم پرسی کی حالت میں سمندر کی نظر ہو گئے، اور پتہ نہیں کب تک کس حالت میں وہ سمندر کی لہروں کی نظر ہوئے ہوں گے، کب تک وہ مدد کو پکارتے ہوئے ہوں گے، کیا کچھ ہوا ہوگا۔ اور یہ کسی کو ٹس سے مس نہیں ہونی، اور ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اب روزگار کون دیتے ہیں؟ روزگار حکومت دیتی ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اب ایک خبر یہ آ رہی ہے ناظرین کہ جو کور کمانڈر ہیں، سابق کور کمانڈر گجرانوالہ، ان کی اہلیہ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کی اہلیہ کو بھی ان کا جو نام بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو پشاور کے اندر جو کور کمانڈر گجرانوالہ تھے، لیفٹیننٹ کور کمانڈر جنرل جمیل حیدر، یہ ریٹائرڈ تھے، اور ان کی اہلیہ جو تھی روبینہ جمیل حیدر، 9 مئی کے واقعات کے اندر ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ اب میں نے 3-4 جگہوں سے اس بات کی تصدیق کرنے کی کوشش کی، اس کی تصدیق نہیں ہو پا رہی، لیکن یہ گروپس کے اندر، واٹس ایپ کے اندر اور ٹویٹر کے اندر بھی یہ خبر چل رہی ہے، اور اس میں کوئی بعید بھی نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب ایک خبر اور ہے، یہ ہارون رشید صاحب نے اس خبر ان کے پروگرام میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ چونکہ ان کی ٹانگ کی ایک سرجری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پائی تھی، اور ان کو اب یہ کہا گیا کہ آپ یو اے ای چلے جائیں یا پاکستان سے باہر چلے جائیں۔ تو اس پہ عمران خان کا تو جو جواب ہے وہ ہم نے معلوم کیا ہے، وہ یہی ہے کہ کم وٹ میں میں کا یہ مطلب ہے کہ ابھی تو یہ جواز بنایا گیا کہ آپ کی جو جان کو خطرہ ہے، آپ کی جو سرجری ہے وہ ٹھیک نہیں، آپ علاج کی غرض سے باہر چلے جائیں۔ تو عمران خان کا جواب ہے کہ کم وٹ میں، اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ جو بھی ہو جائے، جان پہ بھی بن جائے، تو میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا۔ تو یہ اس بات میں ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اس حکومت کے لیے۔ یہ حکومت یہ سوچتی ہے کہ میں نے کہا نا آپ کو کہ اب آپشنز 2 ہی ہیں۔ آپشن ایک یہ کہ یا عمران خان سے صلح کر لیں، یا یہ کہ عمران خان کو بالکل عوام سے دور کر لیا جائے۔ اب وہ کوئی بات بن نہیں رہی ہے۔ یہ دونوں آپشن ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی عمل کیسے ہوگا یہ بھی کسی کو نہیں پتا، اور کل کیا ہوگا یہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ ایک دن کے اوپر پالیسی بنا رہی ہے یہ حکومت، ایک دن کے اوپر، ہفتوں کے اوپر حکومت چل رہی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے۔ 10 سال مانگ رہے کہ ہمیں 10 سال دے دیں، مانگ رہے کہ ہمیں نواز شریف کو پاکستان واپس لایا جائے، وہ ملک کو ٹھیک کر دے گا۔ مانگ رہے کہ ترمیم ہو، اس کی نائلی ختم ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی مانگ رہے کہ عمران خان کی نائلی ہونی چاہیے، اس کو اندر ڈالا جائے۔
اور عمران خان کو اندر ڈالتے تو ووٹ نہیں دینے کے لیے کوئی آئے گا، وہ ایک الگ نیا قضیہ کھلا ہوا ہے. تو اب جو ہے وہ یہ خبر آئی ہے کہ عمران خان کو یہ آفر دی گئی کہ آپ اپنی سرجری کی غرض سے ملک سے باہر چلے جائیں، تو عمران خان نے اس کے اوپر بھی انکار کر دیا ہے. اب ظاہر ہے یہ اس کو آپ اگر اس چیز سے ملا کے دیکھیں کہ کس طرح سے یہ نظام عمران خان سے خائف ہے، اور پھر یہ بات بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ اب پرویز خٹک کے اوپر بھی یہ دباؤ ہے کہ وہ اپنا ایک الگ گروپ بنائیں، اور پرویز خٹک ابھی اس کے اوپر بضد ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی واپسی ہو جائے تحریک انصاف کے اندر. تو جو 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 تیر چلے وہ تیر کام نہیں کیا انہوں نے، وہ کامیاب نہیں ہوئے، وہ نشانے کے اوپر نہیں جا کر لگے. اچھا، اب ایک جو خبر آئی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اب جو ہے جی مشاورت شروع ہوئی ہے اور ڈیٹس بھی ممکنہ طور پہ آ گئی ہے. مشاورت شروع ہوئی ہے کہ قومی اسمبلی جو ہے وہ کب تحلیل کی جائے. اچھا، جو مدت ہے اس قومی اسمبلی کی، ویسے تو کچھ بھی آئین کے مطابق یہاں نہیں ہو رہا. آئین کے مطابق یہاں کچھ ہونا ہوتا تو جو سپریم کورٹ کے فیصلہ جو تھا وہ 14 مئی کا تھا، لیکن اس سے بھی 15 دن پہلے الیکشن ہو جانے تھے، لیکن وہ نہیں ہوا آئین کے مطابق. پھر فیصلہ آ گیا، وہ بھی ہوا میں اڑا کے رکھ دیا، اس کے اوپر بھی ابھی تک بات چل رہی ہے. 14 مئی کے الیکشن کی جو سماعت ہے وہ جون تک آ گئی ہے، وہ 14 جون تک آئے گی. اب یہ جو ڈسکشن ہے اس کے اندر ایک چیز سامنے آئی ہے کہ 13 اگست کو اسمبلی کی جو مدت، آئینی مدت، وہ پوری ہو رہی ہے. ان کو اب سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ شاید ان کو فائز عیسیٰ صاحب قابو نہ آئے. یہ بہت کم لوگ شاید اس بات کو بائی کریں گے، لیکن جو لوگ کچھ قریب ہیں فائز عیسیٰ صاحب کے، وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ شاید جب فائز عیسیٰ آ جائیں تو آئین کی عملداری ممکن ہو سکے. ان کو اس کے بعد شاید عمران خان کو کوئی ریلیف ملنا بھی شروع ہو. پریڈکشن ہے، ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. میرا اپنا ذہن بھی یہ بات کہتا ہے کہ کم از کم جو کچھ جسٹس بندیال نے کیا ہے اس سے بہتر ہوگا ان کا. یہ لکھ لیں آپ، اس سے بہتر ہوگا. انسانی حقوق کی اس طرح سے دھجیاں نہیں اڑائی جائے گی جو کچھ آج کل ہو رہا ہے. اور جسٹس بندیال جس کے اوپر بالکل خاموش ہے، یا ان کا بس نہیں چل رہا، یا وہ مجھے نہیں پتا وہ کیوں خاموش ہے. مجھے ان کا بڑا احترام ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ان کے ٹینور میں ہوئی ہیں. یہ ہسٹری لکھی جا رہی ہے اور یاد رکھا جائے گا کہ چیف جسٹس صاحب کے ہوتے ہوئے جو لوگوں کے گھروں کے اندر پولیس گھستی ہے اور ان کو توڑ پھوڑ کر کے چلی جاتی ہے، لیکن چیف صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے پاس ایک بندہ آتا ہے، ان کا وکیل، ان کو کہتا ہے کہ سر میرے ساتھ کچھ ہوا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. تو کہتے ہیں یار یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بعد میں اس کو چیمبر میں بھی بلا لیا. اچھا، اب جی ڈیٹ آئی ہے کہ 13 اگست کو تو یہ ہو رہا ہے، اس کی ڈیٹ پوری ہو رہی ہے آئینی طور کے اوپر. اب اگر 13 اگست کو یہ تحلیل کریں گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ان کو پھر 60 روز کے اندر الیکشن کروانے. تو نون لیگ کی یہ ضد ہے کہ یار ہمیں 5-6 ماہ ملنے چاہیے. تو اب جو اتفاق ہو رہا ہے وہ 9 یا 10 اگست کا اتفاق ہو رہا ہے کہ اگر 13 اگست سے پہلے تحلیل کر لی جائے تو پھر جو الیکشن کا شیڈول یا جو الیکشن کا جو ٹائم ہے وہ 90 روز کے اوپر چلا جاتا ہے. تو اب یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ 90 روز کم از کم ان کو ملنے چاہیے. تو اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ یہ 9 یا 10 اگست کو جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کر لی جائیں. اور ایک چیز جو سب سے اہم ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، 13 اگست تک کیا ہوتا ہے، کیا حالات ہوتے ہیں. 13 اگست تک عمران خان کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے، عمران خان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو جاتی ہے یا کنٹرول کر لیا جاتا ہے عمران خان کو، یا کوئی نیا منصوبہ بنتا ہے. چونکہ یہ چیز یاد رکھیں کہ ابھی تک کوئی منصوبہ جو بنا ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کا، اس کو الیکشن سے باہر کرنے کا ابھی تک کام ہو رہا ہے، لیکن پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا. اچھا، بہت سارے فیکٹرز کو سامنے رکھنا ہے منصوبے بناتے ہوئے کہ لوگ آئیں گے، ووٹ ڈلے گا، اگلا نقشہ کیا بنے گا، کون سی پارٹی آئے گی، کون سی حکومت بنے گی، یہ ساری چیزیں ہوں گی. اس کے بعد ہی کوئی بات ختم ہی ہو سکے گی. اچھا، اب یہ چیز یاد رکھیں کہ جیسے ہی الیکشن کا اعلان ہوگا، جیسے ہی الیکشن یہ حکومت اس سے جان چھوٹے گی، بہت ساری چیزیں ٹھیک ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے. ایک سپریم کورٹ میں ایک انڈیپینڈنٹ جج ہوگا، کم از کم یہ جو حال ہے یہ نہیں ہوگا. یہ آج سے آپ میری بات یاد رکھ لیجئے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا، نگران سیٹ اپ چاہے جیسا تیسا بھی ہوگا. ویسے نگران سیٹ اپ جو پنجاب کے اندر آیا تو وہ تو خدا کی پناہ ہے نا. انہوں نے تو ایک تاریخ رقم کر دی، انہوں نے کوئی حد نہیں چھوڑی ہے. لیکن اس کے بعد ماحول بنے گا الیکشن کا، اور نیریٹو تحریک انصاف کا چلے گا. الیکشن کا جس دن ماحول بن گیا، لوگوں کے اندر سے یہ خوف، یہ ان کی بدماشی نکل جائے گی. جس دن یہ حکومت چلی گئی، اس کی لیجیٹیمیسی ختم ہو گئی، اس کے بعد کی صورتحال بدل جائے گی. وہ ابھی تک شاید کسی نے نہیں سوچا. الیکشن کا اعلان ہونے دیں آپ دیکھنا کہ کس طرح عمران خان کے حق میں ایک ویو چلے گی، ایک لہر چلے گی. یہ الگ بات ہے کہ لوگ ابھی تک سہمے ہوئے اور لوگ خوف میں، لیکن الیکشن کی ڈیٹ تک آپ دیکھیے گا چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.